بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں شاہدہ خان آج میں آپ کو کربلا کا چوتھا بھاگ سناؤں گی۔ ویڈیو کو بنا اسکیپ کیے آخر تک ضرور سنیں۔ ابن زیاد کے اس اعلان پر وہ ظالم لڑکا دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا اور حصول ایام کا لالچ اس کے دل میں ایسا پیدا ہوا کہ رات کاٹنی مشکل ہو گئی۔ صبح ہوتے ہی وہ گھر سے نکلا اور جا کر عبد الرحمن بن محمد بن اشعث کے پاس گیا۔ ابن اشعث ابن زیاد کے پاس قصر عمارت میں تھا۔ عبد الرحمن نے اپنے باپ ابن اشعث کو ایک طرف بلا کر سب بات بتا دی اور ابن اشعث نے ابن زیاد کو بتا دیا۔ اس طرح ابن زیاد کو حضرت مسلم عقیل کا پتہ چل گیا۔ ابن زیاد نے اسی وقت ابن اشعث سے کہا کہ ابھی جاؤ اور مسلم کو گرفتار کر کے میرے پاس لاؤ، اور عمر بن عبید اللہ بن عباس اسلمی کو بنو قیس کے 70 یا 80 آدمی دے کر اس کے ہمراہ کر دیا۔ انہوں نے اس بڑھیا کے مکان پر پہنچ کر احاطہ کر لیا اور آپ کو گرفتار کرنے کے لیے چند آدمی تلواریں لے کر اندر داخل ہوئے۔ آپ نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو باہر نکال دیا۔ انہوں نے پھر اندر گھس کر سخت حملہ کیا۔ آپ نے نہایت شجاعت و بہادری کے ساتھ ان سب کا مقابلہ کیا اور ان کو پھر نکال باہر کیا۔ اسی طرح آپ ان سب کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے، یہاں تک کہ ان کے بہت سے آدمی زخمی ہو گئے۔ اتنے میں بکیر بن حمرا احمری نے آپ کے چہرے پر ایسا وار کیا کہ اوپر اور نیچے کا ہونٹ کٹ گیا اور سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے اس کے سر پر تلوار ماری جس سے اس کا سر پھٹ گیا۔ دوسرا وار اس کے کندھے پر ایسا کیا کہ آپ کی تلوار اس کے سینہ تک اتر گئی۔ جب ان لوگوں نے آپ کی شجاعت و بہادری کا عالم دیکھا تو آپ کی تلوار خونخوار اور جرب حیدری سے بچنے کے لیے کچھ تو باہر بھاگ گئے اور کچھ مکان کے چھت پر چڑھ گئے اور اوپر سے آپ پر سنگ باری کرنے اور لکڑیاں جلا جلا کر پھینکنے لگے۔ جب آپ نے ان کی یہ بزدلانہ طرز لڑائی دیکھی تو تلوار لیے ہوئے مکان سے باہر گلی میں آ گئے اور ان لوگوں سے لڑنے لگے جو باہر تھے۔ محمد بن اشعث نے جب آپ کی شجاعت اور اپنے ساتھیوں کی بزدلی و کمزوری دیکھی تو پرفریب چال چلی اور آگے بڑھ کے کہنے لگا کہ اکیلے کب تک مقابلہ کرو گے؟ خواہ مخواہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ سنو، آپ کے لیے امان ہے، ہم لوگ آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے اور نہ یہ چاہتے تھے کہ آپس میں تلوار چلے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ابن زیاد کے پاس تشریف لے چلے تاکہ گفتگو کے ذریعے معاملہ طے ہو جائے، مگر آپ یہ اشعار پڑھتے ہوئے برابر آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ میں نے قسم کھائی ہے کہ سوائے شریف اور آزاد کے کسی کو قتل نہ کروں گا، اگرچہ میں دیکھتا ہوں موت کو ایک سخت نامرغوب چیز۔ ہر شخص کو ایک نہ ایک دن ضرور سختی و مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ٹھنڈا میٹھا گرم و تلخ سے ضرور مخلوط ہوتا ہے۔ جب آفتاب کی چمکتی ہوئی شعاع جیسی حقیقت کو رد کیا گیا ہے پھر ثابت رہنا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے اندیشہ ہے کہ مجھ سے جھوٹ کہا جائے گا یا مجھے دھوکہ دیا جائے گا۔ ابن اشعث نے یقین دلایا کہ آپ کے ساتھ نہ کوئی جھوٹ بولے گا، نہ دھوکہ و فریب کرے گا، نہ کوئی آپ کو مارے گا اور نہ قتل کرے گا۔ یہ سب آپ کی برادری کے لوگ ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل لڑتے لڑتے زخموں سے چور چور ہو چکے تھے اور مزید مقابلہ کی طاقت باقی نہ رہی تھی، اس لیے اسی مکان کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، میرا ارادہ بھی جنگ نہیں۔ جب میرے ساتھ 40,000 تھے اور ہم نے دارالعمارت کا محاصرہ کیا ہوا تھا اس وقت بھی میں نے جنگ نہیں کی اور اسی انتظار میں رہا کہ گفتگو کے ذریعے مصالحت کی کوئی شکل پیدا ہو جائے اور خرینجی نہ ہو۔ ابن اشعث نے قریب آ کر کہا، آپ کے لیے امان ہے۔ فرمایا، میرے لیے امان ہے؟ ابن اشعث اور سب نے کہا، آپ کے لیے امان ہے، لیکن عمر بن عبید اللہ اسلمی نے اس سے اتفاق نہ کیا۔ گرج اسی حالت میں آپ کو ایک کھچر پر سوار کیا گیا اور تلوار آپ سے چھین لی گئی۔ تلوار چھین جانے سے آپ کو اپنی زندگی سے مایوسی ہو گئی، آنکھوں میں آنسو بھر لائے اور فرمایا، یہ پہلا دھوکہ ہے۔ ابن اشعث نے پھر اطمینان و یقین دلایا کہ آپ کے لیے امان ہے، آپ کو کوئی خطرہ پیش نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا، اب امان کہاں، اب تو صرف امید ہی امید ہے، تم نے میری تلوار چھین لی، اب میں بے دست و پا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ رونے لگے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ عمر بن عبید اللہ نے رونے پر طعنہ کرتے ہوئے کہا، روتے کیوں ہو؟ جو شخص مدعی حکومت و خلافت ہو کر مخالفین سے ٹکر لے اس کو مصائب سے گھبرا کر رونا نہیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا، میں اپنے لیے نہیں روتا بلکہ اپنے اہل و عیال اور حسین اور آل حسین کے لیے روتا ہوں، تو تمہارے بلانے پر یہاں آ رہے ہیں۔ یہ
خیال مجھے رلا رہا ہے کہ ان پر کیا کیا مصیبتیں آئیں گی۔ آپ نے محمد بن اشعث سے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد تم اپنی دی ہوئی امان کو پورا کرنے میں عاجز ہو جاؤ گے۔ بہرحال ہمارے ساتھ اتنا سلوک تو کر دو کہ کسی طرح حضرت امام علی مقام حسین کے پاس میرے یہ حالات اور پیغام بھیج دو کہ محبان اہل کوفہ نے میرے ساتھ غداری و دھوکہ کیا ہے۔ یہ وہی اہل کوفہ ہے جن سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آپ کے والد ماجد موت یا قتل کی آرزو کرتے تھے۔ یہ جھوٹے ہیں، ان کے پاس ہرگز نہ آئے بلکہ اپنے اہل بیت کے ساتھ واپس چلے جائے۔ ابن اشعث نے کہا، خدا کی قسم میں ضرور ایسا کروں گا۔ چنانچہ اس نے یہ وعدہ پورا کیا۔ ابن اشعث حضرت مسلم کو لیے ہوئے قصر امارت کے پاس پہنچا، آپ کو دروازے کے پاس چھوڑ کر خود اندر گیا اور ابن زیاد سے سارا حال بیان کیا اور کہا کہ میں نے ان کو امان دی ہے۔ ابن زیاد نے کہا، تم امان دینے والے کون ہو؟ میں نے تمہیں صرف گرفتاری کرنے کے لیے بھیجا تھا، امان دینے کے لیے نہیں۔ ابن اشعث دم بخود ہو گیا۔ حضرت مسلم بہت پیاسے تھے۔ آپ نے قصر امارت کے دروازے پر ٹھنڈے پانی کا ایک گھڑا دیکھ کر فرمایا، مجھے اس میں سے پانی پلا دو۔ مسلم بن عمر الباہلی نے کہا، دیکھتے ہو کیسا ٹھنڈا پانی ہے، مگر خدا کی قسم تمہیں اس میں سے ایک بوند بھی نہ دیں گے۔ اب تو تمہاری قسمت میں جہنم کا کھولتا ہوا پانی ہی ہے۔ آپ نے فرمایا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں وہ ہوں جس نے حق کو پہچانا جبکہ تم نے اسے ترک کر دیا۔ میں وہ ہوں جس نے امت مسلمہ اور امام کی خیر خواہی کی، تم نے نافرمانی اور سرکشی کی۔ معاذ اللہ، میں مسلم بن عمر الباہلی ہوں۔ آپ نے فرمایا، خدا کرے تیری ماں تجھے روئے، تو کیسا ظالم اور سنگ دل ہے۔ اے باہلا کے بچے تو مجھ سے زیادہ نار جہیم اور مائع جہیم کا مستحق ہے۔ عمار بن عقبہ کو اپنی حالت پر ترس آیا، اس نے اپنے غلام کو بھیجا، وہ ٹھنڈے پانی کی ایک مٹکی اور کٹورا لایا، کٹورا بھر کر آپ کو دیا۔ جو ہی آپ نے اس کو منہ لگایا، اس میں آپ کے منہ سے خون گرا اور وہ سارا پانی خون ہو گیا۔ غلام نے دوسری مرتبہ کٹورا بھر کر دیا، وہ بھی خون سے بھر گیا۔ تیسری مرتبہ پھر دیا، جب پینے لگے تو سامنے کے دو دانت مبارک جو منہ میں اٹکے ہوئے تھے وہ کٹورے میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا، الحمدللہ، میرے مقدر میں اب دنیا کا پانی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کو اسی تشنا لبی کی حالت میں جبکہ آپ کا منہ اور کپڑے خون میں لت پت تھے ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ آپ نے قاعدہ کے مطابق اس کو سلام نہ کیا۔ ایک سپاہی بولا، کیا تم امیر کو سلام نہیں کرتے؟ فرمایا، اگر امیر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو پھر اس پر میرا سلام نہیں ہے، اور اگر قتل کا ارادہ نہیں تو پھر اس پر بہت سے سلام ہوں گے۔ ابن زیاد نے کہا، بلا شبہ میں تمہیں ضرور قتل کروں گا۔ فرمایا، واقعی؟ ابن زیاد نے کہا، ہاں۔ فرمایا، اچھا پھر مجھے اتنی مہلت دو کہ میں اپنی قوم کے کسی شخص کو کچھ وصیت کر لوں۔ کہا، ہاں کر لو۔ آپ نے عمر بن سعد سے فرمایا، میرے تمہارے درمیان قرابت ہے، اس لیے میں تم سے تلخیاں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ابن سعد نے انکار کر دیا۔ ابن زیاد نے ابن سعد سے کہا، تمہیں اپنے ابن اماں کی بات سننے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ابن سعد اٹھ کر آپ کے ساتھ ایک طرف چلا گیا۔ آپ نے فرمایا، میں نے کوفے میں فلاں شخص سے 700 درہم قرض لے کر اپنی ضرورتوں میں صرف کیے ہیں، وہ قرض ادا کر دینا اور میرے قتل ہونے کے بعد میری لاش کو دفن کر دینا اور حضرت حسین کے پاس کسی شخص کو بھیج دینا جو ان کو راستے سے واپس کر دے۔ ابن سعد نے ابن زیاد سے ان وصیتوں کے بارے میں پوچھا۔ ابن زیاد نے کہا، جو وصیت قرض سے متعلق ہے اس میں تمہیں اختیار ہے، جیسا چاہو کرو۔ حسین کے متعلق یہ ہے کہ اگر وہ یہاں نہیں آئیں گے تو ہم بھی ان کا پیچھا نہیں کریں گے، اور اگر وہ یہاں آئے تو پھر ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے حضرت مسلم سے کہا، لوگ آپس میں متحد اور متفق تھے، تم نے آ کر ان میں تفرقہ اور اختلاف پیدا کر دیا اور ان کو ہماری مخالفت پر برانگیختہ کیا۔ آپ نے فرمایا، ایسا ہرگز نہیں ہے، میں اس لیے نہیں آیا بلکہ یہاں کے باشندے یہ کہتے ہیں کہ تمہارے باپ نے ان کے بزرگوں اور صالحین لوگوں کو قتل کیا اور خریجی کی اور ان پر قیصر و کسریٰ کی طرح حکومت کی، اس لیے ان لوگوں نے ہمیں بلایا اور ہم یہاں آئے کہ لوگوں سے عدل و انصاف کریں اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی دعوت دیں۔ ابن زیاد یہ سن کر غضبناک ہو گیا۔ اس نے کہا، او فاسق، معاذ اللہ، تو اور یہ دعویٰ، جس زمانہ میں تو مدینہ میں شراب پیا کرتا تھا اس وقت تو تجھے خیال نہ آیا تھا کہ لوگوں میں عدل و انصاف کرنے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں شراب پیتا تھا؟
خدا کی قسم خدا تعالیٰ جانتا ہے اور خود تجھے بھی یقین ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے اور ناپاک اتہام لگا رہا ہے۔ میں ہرگز ایسا نہیں ہوں۔ شراب نوشی کرنے والا اور شرابی کہلانے والا وہ شخص ہے جس نے بے گناہ مسلمانوں کا خون بہایا ہے، محض ذاتی عداوت اور غیظ و غصہ سے ان کو قتل کرتا ہے جن کا قتل اللہ نے حرام فرمایا ہے، اور ظلم و ستم کو اس نے لہو و لعب سمجھ رکھا ہے۔ ابن زیاد نے کہا، خدا تجھ کو مارے اگر میں تجھے اس طرح قتل نہ کروں کہ آج تک اسلام میں اس طرح کوئی قتل نہ ہوا ہو۔ فرمایا، بے شک اسلام میں ایسی برائیوں اور بدعتوں کے جاری کرنے میں تجھ سے زیادہ کوئی مستحق نہیں۔ ہاں، تم مجھے بہت بری طرح قتل کرنا، برے طریقے سے مثلا کرنا اور کوئی برائی نہ چھوڑنا، کیونکہ یہ تمہیں زیادہ سزاوار ہے۔ اس تلخ حقائق سے ابن زیاد چھلا اٹھا اور بالکل بے قابو ہو گیا۔ ظالم نے آپ کو اور آپ کے والد ماجد حضرت عقیل کو اور حضرت علی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ آپ خاموش رہے اور پھر اس سے کوئی کلام نہ کیا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے جلادوں کو حکم دیا کہ ان کو اس محل کی چھت پر لے جا کر قتل کر دو اور سر اور دھڑ اس طرح نیچے پھینکو کہ ہڈیاں چکنا چور ہو جائے۔ آپ نے ابن اشعث سے کہا، اگر تو نے امان نہ دی ہوتی تو میں اس طرح اس کے قبضے میں نہ آتا۔ اب تو میرے واسطے اپنی تلوار اٹھا اور بری الذمہ ہو۔ مگر وہ خاموش رہا۔ جلاد آپ کو بلائے کسر محل کے اوپر لے گئے۔ آپ اس وقت تسبیح و تکبیر اور درود و سلام پڑھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے، اے اللہ، ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان تو ہی فیصلہ فرمانے والا ہے جنہوں نے ہم سے جھوٹ بولا اور ہمیں دھوکہ دیا اور ہمارا ساتھ چھوڑ کر ذلیل کیا اور پھر ہمیں قتل کیا۔ آپ نے اپنا رخ انور مکہ مکرمہ کی طرف کیا۔ جلاد نے پے در پے وار کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ کا سر اور دھڑ مبارک نیچے پھینک دیا۔ محترم ناظرین، آگے کا بھاگ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور اسلامی واقعات اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دل اجازت دے تو ویڈیو کو دوسروں تک لازمی پہنچائیں۔